بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور یہاں ایک اور کوشچن ریز ہوتا ہے. رانا گلزار صاحب کی طرف ہی چلیں گے. رانا گلزار صاحب, یہ کیا ہوتا ہے کہ جب میرے خلاف فیصلہ آئے گا تو ادارے برے ہو جائیں گے, میرے لیے فیصلہ اچھا آئے گا تو ادارے بڑے اچھے ہو جائیں گے؟ ہم اداروں پہ بہت جلدی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اداروں پہ تنقید نہیں کرتی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اداروں کی تعمیر کی بات کرتی ہے. اور بالکل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. ہم نے آپ سے کہا کہ ہم نے ایون ہماری قیادت کے خلاف بھی سپریم کورٹ نے فیصلے دیے, ہمارے وزیر اعظموں کے خلاف بھی دیے. ہم نے کبھی بھی ہمیشہ ان کو قبول کیا ہے, ان کو احترام کی نظر سے دیکھا ہے. یہ تو خان صاحب کا کام ہے کہ اگر ان کے حق میں آ جائے رات کو عدالت کیوں کھولی, اور ان کے لیے اگر رات کو عدالت کھل گئی تو کہنے لگے چپ ہیں بلبل بہت اچھا ہوا ہے. تو یہ تو خان صاحب جواب دیں. پاکستان پیپلز پارٹی اداروں کے خلاف نہیں جاتی. ہم نے اداروں کی تعمیر کی بات کی ہمیشہ, اور انشاءاللہ پاکستان کی تعمیر, اداروں کی تعمیر, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری اور اس بات کی ضامن ہے, اور ہم کبھی بھی اداروں کے خلاف نہیں جاتے. سر, کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی پیپلز پارٹی کی آگے الیکشنز کی اگر بات ہوتی ہے تو؟ بالکل دیکھیں, وقت ہے, وقت کو قید نہیں کیا جا سکتا, سیاست ہے, آگے چلیں دیکھیں ہوتا ہے کیا. چلیں آگے چلتے ہیں. اور بی ٹی آئی کی ایک اہم رہنما غزالہ سیفی MNA ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. غزالہ سیفی صاحب, آپ کے حق میں فیصلہ آیا. غزالہ سیفی صاحبہ, آپ کے حق میں فیصلہ آیا اور پھر یہ کہ تخت پنجاب پرویز الہی صاحب کے نام ہو گیا. کیا کہیں گی ساری صورتحال پہ؟ جی, اس وقت بہت شش و پنج کا شکار تھے, مگر ہمیں یقین تھا کہ کیونکہ یہ بالکل ایک کلیئر فیصلہ آنا تھا, مگر اس میں بہت تعطل اس لیے بھی ہوا میرے خیال میں کہ ججز کو بہت محتاط طریقے سے اپنا فیصلہ دینا تھا, اور انہوں نے بہت ذمہ داری کے ساتھ اس فیصلے کو دیا ہے. کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی جس کو فیصلے کے بیچ میں کوئی رکاوٹ آ سکتی. اور یہ جو چیلنجز جو فیس کیے گئے ہوں گے اس وقت پہ یقیناً بہت دشوار ہوں گے, اور میرے خیال میں یہ فیصلہ بالکل درست آیا ہے, اور بہت پاکستان کی بہتری کے لیے, پنجاب کی بہتری کے لیے, اور ہمیں ایک کرپٹ سسٹم سے نجات کا ایک اندیا بھی دیا ہے اس نے. غزالہ سیفی صاحبہ, اس وقت دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی حکومت ابھی اس وقت KPK میں ہے, پنجاب میں ہے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر میں آپ کی گورنمنٹ موجود ہے. اس طرح سے آپ لوگ ایک بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. کیا اسٹریٹجی ہوگی آگے آپ کی؟ دیکھیے, الحمدللہ عوام ہمارے ساتھ ہے. ہمارے لیڈر عمران خان کی سب ایک لشکر ہے, ایک جم غفیر ہے مسلمانوں کا, پاکستانیوں کا, حب الوطنوں کا, کہ جو آس لگائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب سے, اور انہیں یقین ہے کہ اس مشکل دلدل میں جو ہمیں امپورٹڈ حکومت نے 3 مہینوں کے اندر دھکیلا ہے, اور جو ڈالر کا ریٹ 50 روپے سے بھی اوپر گیا ہے ان 1.5-2 مہینوں کے اندر, انتہائی خوفناک حالات میں دھکیلا گیا ہے پاکستان کو, پاکستان کی سالمیت کو, پاکستان کی سیکیورٹی کو ہر طرح سے انہوں نے چیلنج کیا ہے. اور یہ کرپٹ لوگ جو آلریڈی کیسز میں مطلوب ہیں, ان کا اب سدباب ہونا چاہیے, حکومتی حلقوں سے ان کے نام ہٹنے چاہیے, اور بہتر یہی ہے کہ الیکشن کی طرف اب ہم جائیں گے, اور کیونکہ الیکشن عوام نے تو نکلنا ہے, کیونکہ عوام انہیں انتہائی نامقبول اور انتہائی نامنظور حکومت ہے یہ, اور اس لیے عوام نے تو سڑکوں پہ نکلنا ہے, جس کے نتیجے میں آپ مطلب اناکی سے بچانے کے لیے ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہوگا, کیونکہ اب کوئی چارہ رہ نہیں گیا ہے سوائے الیکشن میں جانے کے. ٹھیک ہے. اچھا, مسلم لیگ نون کا ایک موقف آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی چٹھی آئے تو وہ حلال ہوتی ہے, اور چودھری شجاع صاحب کی آتی ہے تو وہ حرام ہوتی ہے. یہ کیسا انصاف ہے؟ وہ ابھی ایک انصاف کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. کیا کہتی ہیں اس حوالے سے آپ؟ یہ میرے خیال میں کہیں ان کی جو سوئی ہے اٹک گئی ہے, اور یہ توازن نہیں کر پا رہے ہیں کہ دونوں فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے دیے ہیں, اور دونوں فیصلوں پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایکسیپٹ کیے ہیں فیصلے. جب انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر پیک اپ کر کے چلے جائیں تو انہوں نے اپنی ایک ڈائری اٹھائی اور چلے گئے. ان کے پاس سامان زیادہ ہے, اس لیے کچھ ہی مہینوں میں انہوں نے سامان زیادہ بھر لیا, اس لیے ان کے لیے جانا بڑا مشکل لگ رہا ہے. اچھا, غزالہ سیفی صاحب, کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف آپ کی اپنی پارٹی کے بہت سے لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ سیٹ نہیں دینی چاہیے تھی. اس میں کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟
دیکھیے ابھی تو پوری پارٹی پورے پاکستان میں جوبیلیٹ کر رہی ہے اور اس وقت جشن منایا جا رہا ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جشن کا آغاز ہو جائے گا پورے پاکستان میں. تو ہمارے تمام لیڈران جو ہیں وہ عمران خان کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور کہیں پہ بھی کوئی تضاد یا تصادم نہیں ہے اس معاملے میں. اور یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ پرویز الہی کے علاوہ کسی اور کو ہم سوچ رہے تھے کہ بنایا جائے. کمپٹنٹ تو بہت لوگ ہوتے ہیں مگر جو فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے, جو فیصلہ پارٹی کا ہے, وہی ہمارے لیے قبول ہے اور وہی بہترین فیصلہ ہوتا ہے. اچھا میڈم, آپ کہتی ہیں کوئی تصادم نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, جبکہ پی ڈی ایم کا یہ موقف آتا ہے کہ حالات ایسے ہی رہے تو جمہوریت کو نقصان ہوگا, خانہ جنگی کا خطرہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ ہے کہ اگر کامیابی اسی طرح سے ملتی رہی تو خانہ جنگی کی طرف ملک بڑھے گا؟ دیکھیے خانہ جنگی جب ہوتی ہے جب دو دھڑے لڑتے ہیں. ان کے پاس تو کوئی دھڑا ہے ہی نہیں. 22 کروڑ سے زیادہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اکا دکا جن کو انہوں نے سپورٹ کیا, کہیں پہ نوکریاں دلا دیں یا ان کو پیسے بانٹ دیے تو وہ ان کے ساتھی ہیں. تو وہ کوئی ساتھی تو نہیں ہوتے, وہ تو وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں. کوئی اور پیسہ دے گا وہاں چلے جائیں گے. تو جو پیسے سے خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کے نہیں ہوتے, مگر جو آپ کی جو کردار پہ یا آپ کی لیڈرشپ کے پیچھے آتے ہیں وہی آپ کے صحیح فالوورز ہوتے ہیں اور انہی کی وجہ سے آپ جیتتے بھی ہیں. اور پاکستان یا جس ملک سے بھی جو وابستہ لیڈر ہوتا ہے اس کی بقا اور بہتری کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہیں وہ چیزیں. ابھی میڈم کچھ دیر پہلے مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس تھی, انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا لاڈلے کا عمران خان کے حوالے سے. یہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب پہ کوئی خاص کرم نوازی ہے اور ان کو کوئی خاص جو ہے اسپیس دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کامیابیوں کا تسلسل ہے؟ کیا سمجھتی ہیں؟ وہ کسی کے لاڈلے نہیں ہیں, وہ اپنے عوام کے لاڈلے ہیں. اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے سارے عوام جو ہیں وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کی ایک آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں. اور یہی ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے اور یہی اس کی ایک جیت اور فتح ہوتی ہے. وہ اس وقت پرائم منسٹر نہیں ہیں, اتار دیے گئے. ان کی اپنی جو بھی ان کی پالیسیز تھیں, جو طریقہ کار تھا اور جو امپورٹڈ حکومت بننے کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے, مگر عوام نے انہیں کیسے جھنجھوڑ کے ہٹایا. بائی الیکشنز میں کیسے لوگ آئے, کس طرح سے نمبر بڑھے ووٹرز کے, اور کس طرح ان کی جتنی بھی چالیں تھیں وہ ناکام ہوئیں. تو لاڈلا عمران خان ہے اپنے عوام کا الحمدللہ, اور وہ لاڈلا رہے گا انشاءاللہ. اچھا میڈم, کچھ دیر کے لیے آپ سے ہم کہیں گے کہ ایک نیوٹرل قسم کی رائے دیں غزالہ سیفی صاحب کے صاحبہ کے. یہ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا اور بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا کہ عدالتوں کے فیصلوں سے سیاست کے مسائل حل نہیں ہوتے. اب جب آپ کے پاس ایک نمائندگی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا تمام جماعتوں کو مل کے بیٹھ جانا چاہیے اور ملک کی معیشت کا جو حال ہے اس کو سدھارنے کی طرف جانا چاہیے؟ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے معذرت کے ساتھ جو لوگ آئے ہی پاکستان کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے ہیں, جن کو اپنی جیبیں بھرنی ہے, این آر او چاہیے, اپنے آپ کو مکتی چاہیے ان کو ان تمام کیسز سے جن میں وہ انوالوڈ ہیں, تو پھر وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ کیا کسی ایک میٹنگ میں بھی ان لوگوں نے بیٹھ کے پاکستان کی عوام کے بارے میں کوئی بات کی؟ جو کل پریس کانفرنس ہو رہی تھی جس میں مریم نواز بیٹھی ہوئی تھیں, اس میں انہوں نے کیا پاکستان کے عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے کوئی جملہ استعمال کیا؟ تو جب پاکستان کے عوام اور پاکستان کی بہتری کا کوئی خیال ہی نہ ہو تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ ملک کو تباہی کے دھانے پہ بھی لے گئے ہوں تو کیا وہ ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے؟ اب صرف ایک علاج ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے, انٹرم گورنمنٹ فارم ہو ہماری کنسنٹ سے, اور ہم الیکشن کی طرف جائیں. میں نے پرویز الہی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ اگر میں وزیر اعلیٰ بنتا ہوں, یہ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد اگر عمران خان صاحب مجھے کہتے ہیں 12 گھنٹوں میں بھی اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو میں سر جھکا کے جو ہے اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کی کیا واقعی ایسی کوئی پلاننگ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کہنا قابل وقت ہے. آج کا جشن منائیں گے. آج پوری قوم جو ہے وہ بیدار ہے, تیار ہے, اور معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ پرویز الہی صاحب وہاں پہ اپنا اوتھ لیں گے انشاءاللہ چیف منسٹر کا,
اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوگی پنجاب کے اندر اور استحکام آئے گا. غزالہ سیفی صاحب ہمارے ساتھی رہیے گا. ہمارے ساتھ رانا گلزار تاج صاحب بھی موجود ہیں. رانا گلزار تاج صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے پرویز الہی صاحب کا انتخاب کیا ہے؟ لگتا ہے آپ کو ٹھیک ہے؟ ان کی اپنی پارٹی میں سے کسی کو ہونا چاہیے تھا لیکن ٹھیک ہے جی کافلی کو ملایا انہوں نے. کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، جس طرح میری بہن غزالہ صاحبہ کہہ رہی ہیں الیکشن کا، سب سے پہلے تو اب پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور جہاں جہاں ان کے لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ اسمبلی سے باہر جائیں، استعفیٰ دیں. کیونکہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور حکمرانی کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں، تو یہ دوہرا معیار نہیں چلتا. ایک طرف آئیں اور آپ سب لوگ، کیونکہ اب جب ظاہر ہے آپ کے پاس میجورٹی ہے تو آپ استعفے دیتے ہیں اسمبلی سے، اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ بھی آپ ختم کر دیں، آپ کشمیر کی جو آپ کے پاس گورنمنٹ ہے آپ ختم کر دیں. تو لازمی بات ہے کہ دوسروں کے پاس بھی آپشن ہوگا. پھر ابھی آپ صرف کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، تو عوام کو بھی یہ سوچنا ہوگا اور ان کو بھی یہ سوچنا ہوگا. تو یہ سرکاری وسائل کے عیش و عشرت بھی لوٹیں اور عوام کو گمراہ بھی کریں اور مطالبہ بھی کریں، تو یہ درست بات نہیں ہوتی. تو جہاں تک پرویز الہی صاحب کا تعلق اور ان کی اپنی پارٹی کا یہ انٹرنل معاملہ ہے، اور یہ ایک بڑی، ابھی جب پرویز الہی صاحب ووٹ اٹھائیں گے، حلف اٹھانے کے بعد آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا، جو بھی صورتحال ہوگی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. کیونکہ ظاہر ہے ان کی پارٹی میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی اور بڑے مطلب جید لوگ ہیں اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اور ایک پرویز الہی جس کی 10 سیٹیں ہیں ان کو انہوں نے وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے، اور جس کی 100 سے زیادہ، مطلب 150 سے زیادہ سیٹیں ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا. تو یہ ایک قابل سوچنے والی بات تو ہے. اچھا، غزالہ سیفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. رانا گلزار تاج صاحب کا پوائنٹ میں غزالہ سیفی صاحبہ کے پاس لے کے جاؤں گی. غزالہ سیفی صاحبہ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ یہ ایک پوائنٹ ریز کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی قومی اسمبلی سے آپ ریزائن دے دیا ہے، ایکسیپٹ ہوا نہیں ہوا ہے، لیکن آپ مراد پوری لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. کیا جواز ہے اس کا؟ نہیں، نہ ہم نے کوئی مراد کی، ہم نے اپنی جتنی بھی گاڑیاں اور سب چیزیں واپس کی. ہمیں کوئی تنخواہ ہمارے اکاؤنٹس میں نہیں آ رہی. آپ لوگوں کو میں بھی اسلام آباد جا کے میں پورا آپ کو نکال کے دکھا دوں گی اپنا، آئی ول پوسٹ اٹ آن ٹویٹر. ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی تنخواہیں نہیں آ رہی ہیں، جھوٹ ہے. اور ہم نے کسی قسم کی مراعات نہیں رکھی ہوئی. ہم لوگوں نے جب ہم نکلے ہیں پارلیمنٹ سے، جب عمران خان صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ سے نکلو، ہم اسی وقت پارلیمنٹ سے چلے گئے، واک آؤٹ کیا، ریزائن کیا. اب یہ انہوں نے خود ریزگنیشن ہمارا قبول نہیں کیا، اس کے اندر انہوں نے مختلف شکلیں لگائیں، مگر ہم نے نہ کوئی مراعات حاصل کی ہیں، نہ ہم کوئی مزے لوٹ رہے ہیں. اور ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ کرپٹ پرائم منسٹر کے اگینسٹ، عمران خان صاحب نے سوچا کہ ایک کرپٹ پرائم منسٹر کے اگینسٹ ایک اپوزیشن لیڈر بننے سے بہتر ہے کہ سڑک پہ جائیں اور اپنے عوام کی سپورٹ لیں. اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب رہے ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام عمران خان کو اپنا پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں. غزالہ سیفی صاحب، اگلا ہدف جو ہے وہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہیں، کیا دیکھنی ہے اس میں کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہوگی؟ جی دیکھیے، مہر لگے گی بلے پہ انشاءاللہ کراچی کے الیکشن سے. اور یہ اپنے دماغ سے بالکل خیال نکال لیں کہ کراچی جو ہے وہ پنجاب کے برعکس کوئی فیصلہ دے گا. جو فیصلہ پنجاب نے دیا ہے وہی فیصلہ کراچی اور حیدرآباد کا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، رانا گلزار تاج صاحب کی طرف چلتے ہیں. رانا گلزار صاحب، اگلا جو ہے الیکشن کے مراحل آ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال رہے گی کراچی میں؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ اپنی بہن کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اتنے ہی ایماندار اور سچے ہیں تو فورن فنڈنگ کیس کے اوپر اسٹے کیوں لیا ہوا ہے، اور بی آر ڈی منصوبہ ہے اس پر اسٹے کیوں لیا ہوا ہے، مالم جبہ جو کیس ہے اس پر اسٹے کیوں ہے؟ وہ اسٹے ختم ہونا چاہیے. پھر انہوں نے جو خیبر پختونخوا سے نیب کا ادارہ ہی ختم کیا تو کیوں کیا تھا؟ آپ تو سچے لوگ ہیں، آپ اسٹے کی طرف کیوں گئے؟ تو سب سے پہلے تو اس کا بھی قوم کو یہ بتا دیں کہ جی کیوں اسٹے ہے فورن فنڈنگ کیس پہ اور بی آر ڈی منصوبے پر. بات آئی
इलेक्शन की कराची में, तो हम इसमें कोई घबराने या परेशान होने की कोई ऐसी बात नहीं है। अवाम का फैसला होता है। बिल्कुल जिस तरह से पीटीआई इलेक्शन लड़ रही, पीपल्स पार्टी भी लड़ रही है, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, पीएसपी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा ले रही हैं, और अवाम जिसको फैसला देगी बिल्कुल उसको कबूल होना चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ परेशान होने की कोई बात नहीं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परेशान नहीं है, बिल्कुल मुकाबला करेगी, हर सीट पे मुकाबला करेगी, और इंशाल्लाह ये अवाम रिजल्ट देगी। गजाला सैफी साहब, एक और पॉइंट यहाँ पे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से सामने आ रहा है, और बार बार पीडीएम की तरफ से भी इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जल्दी से सुनवाई हो जाए। ये स्टे क्यों लिया गया है, क्या मसला है इसमें, क्या वजाहत करेंगी इस हवाले से? गजाला सैफी साहिबा से हमारा I'm sorry, I didn't hear the question. आप दोबारा पूछ जी लीजिए। गजाला सैफी साहब, यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हुआ है कि फॉरेन फंडिंग केस पे आपने स्टे क्यों लिया है? पीडीएम की जमातों का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई की जाए, उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। आपने इस पे स्टे लिया हुआ है, इसकी क्या वजाहत करेंगी? देखिए, ये हमने स्टे नहीं लिया हुआ, और अगर कोई ऐसा मामलात हैं जो कि तवज्जो तलब हैं तो उनको जरूर चेक किया जाएगा, और इस हर चीज हमारे इख्तियार में नहीं होती। कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है और कोर्ट अपने काम कर रही हैं अपनी जिम्मेदारी के साथ। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें हमारा बनता नहीं है कि हम उसको रोकें या उसको आगे बढ़ाएं। तो जो भी प्रोसेस जिस चीज का भी होगा वो उसको उस तरह से देखा जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। बहुत से और इम्पोर्टेंट सवालात हैं जो कि राना गुलजार साहब से हम करेंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।